بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبہ ہوا کہ خداوند کریم کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں کشتی میں آیا ہے، مجھے کشتی سے دریا میں پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور رب العالمین سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ خداوند کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور توبہ قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس جو تیرے پاس میری امانت ہے اسے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ، کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد حکم عالمین نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم ربانی سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب رب العالمین نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کے 1,00,000 سے زیادہ آبادی میں رہنے والے انسان اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ اس طرح سے ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت و بربادی یقینی ہے، تبھی تو حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و وحشت سے کانپ اٹھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کرنے لگے کہ کن کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور ہر قسم کی گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے۔
حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیا سے کٹ کر بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کرتے اور متفقہ بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے، ہم تمام کے تمام اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب علیم سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کے لیے آسان راہیں اپنی آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس پر خاص مہربانی فرمائی، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ عذاب الہی کا اعلان ہو گیا اور پھر عذاب ٹل جانے کے بعد خداوند کریم نے ہر شے پر اپنی قدرت سے ان کو آزاد کر دیا۔